نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کتاب اکمال الشیم کے دروس میں کل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھیلی ہوئی رحمت کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی طرف سے مغفرت اور اس کی طرف سے قبول توبہ اتنی وسیع اور پھیلی ہوئی ہے تو کیوں نہ پھر اس کا شکر اس کے دیے ہوئے علم کے مطابق عمل کر کے ادا کیا جائے۔ آج ایک تحریر جو ہے وہ سامنے آئی جس میں کچھ آیات کو جمع کیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ اس کو دیکھ کر آگے چلتے ہیں آج کے مضمون کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو یعنی بندوں پر رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ ہمارے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ سورہ انعام میں ایک اور جگہ ہے، ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ اور آگے ایک جگہ سورہ اعراف میں آتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو کل ذکر ہوئیں کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی قبولیت ہم اپنی طرف سے ایسی بتا دیں کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ شایان شان ہو گئی ہے، جیسا اس کی عبادت کا حق ہے ویسے ادا کر دیا گیا، کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی خطا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اس کی رحمت معاف نہ فرما سکے۔ وہ ہر گناہ کو معاف فرمانے والا ہے، صرف معافی مانگنے والے کی نیت اور معافی مانگنے والے کی حالت جو ہے اس کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور ایک قول فرشتوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے سورہ غافر میں، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ گناہ میں پڑ بھی جائے، اس کے طرف بڑھنے میں گناہ میں پڑ بھی جائے تو کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس کی رحمت کو پہنچ جائے، اس کی رحمت ہر چیز پر بھاری ہے۔ عمل جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال صرف صورتیں بے جان ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لیے ارواح ہے۔ بنیاد ڈال دی کہ عمل جو ہے وہ زندہ عمل کیسے بنے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے کھلونا اور ایک چیز ہوتی ہے حقیقت۔ بچوں کے لیے ہم کھلونے لینے جاتے ہیں نا، کوئی وہ فش ہوتی ہے، کوئی وہ گھوڑا ہوتا ہے، کوئی وہ اس قسم کی ٹیڈی بیئر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بے جان ہوتی ہیں، اس کو بچے توڑے پھوڑے مروڑے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی اگر گھر کے اندر کوئی جاندار چیز پال لے نا، کوئی چھوٹا سا بلی کا بچہ پال لیں یا کوئی بلی پال لیں یا کوئی ایسی چیز گھر میں رکھ لیں، طوطا چڑیا وغیرہ، بچوں کو خوش کرنے کے لیے، خیر یہ رکھنی چاہیے نہ چاہیے وہ الگ بحث ہے، اس کا الگ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جو زندہ چیز ہوتی ہے نا اس کا الگ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جو بے جان چیز ہوتی ہے اس کا ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے، یعنی اس کو کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو اعمال ہمیں کرنے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، یہ زندہ عمل ہوگا تو ہی قبول ہے رب کے یہاں، اور زندہ نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔
اگر عمل زندہ عمل نہیں ہوگا، جاندار عمل نہیں ہوگا، تو اس کی کوئی حکمت نہیں ہے۔ اس کی جان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بے جان کے جسم ہوتا ہے، جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے اندر جو روح پڑتی ہے، وہ اس عمل میں ہماری جو نیت کا اخلاص ہوتا ہے اس سے پڑتی ہے۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث مبارکہ نقل کی جاتی ہے، تو بخاری شریف کے اندر جو ہے نا وہ باب ہیں جو موضوعات کے متعلق ہیں۔ پہلا توحید کے متعلق، پھر دوسرا جو ہے عبادت کے متعلق، پھر آگے معاملات، اس طرح کر کے اس میں باب بنے ہوئے ہیں۔ جب یہ پہلی حدیث مبارکہ آتی ہے تو یہ کسی باب کے اندر فٹ نہیں آتی، لیکن وہ حدیث انما الاعمال بالنیات، وہ سب کہتے ہیں کہ حدیث سب سے پہلے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، اس کے پیچھے راز نہیں بلکہ ان کی یہ مجبوری تھی کہ وہ بتا دینا چاہتے تھے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں حدیث سیکھنے کا، اس کے اندر اگر میری نیت نہیں ہوئی تو پھر میرا بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو اوتھینٹک کتاب ہے دین کے اوپر وہ بخاری شریف ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کر سب سے پہلے لے کے آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں یہی ذکر ہو رہا ہے کہ بندے کے جو اعمال ہیں صورت بے جان ہوتی ہیں، اور اخلاص کا وجود ان کے لیے ارواح ہے، یعنی ان کے اندر جو جان ڈلتی ہے وہ اخلاص سے ڈلتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اثناء سلوک میں دقت کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت توقف کا ارادہ نہیں کرتی ہے، مگر حقیقت الامر اس کو پکار کر کہتی ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے، اور جمال ظاہری مخلوقات نہیں، جمال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا، جمال ظاہری سے مخلوقات ظاہری نہیں ہوتا، مگر ان کے حقائق چلا کر تجھ کو کہتے ہیں ہم آزمائش ہیں، ہم میں مبتلا ہو کر کفران مت کیجیو۔ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب عمل کی جانب بندہ چلنا شروع کرتا ہے، اب بندہ جو ہے وہ آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گا، لیکن نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے اگر نماز کا کوئی انکاری ہے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے ہے نہیں۔ نماز کا انکاری، ٹھیک ہے جی، یہ پھر آگے موضوع بڑھ جاتا ہے کہ نماز کا انکاری نہیں ہے لیکن نماز سے غافل ہے۔ غافل جو ہے وہ عمل تو برا کر رہا ہے لیکن اسلام کے دائرے سے نہیں جائے گا، لیکن جو منکر ہوگا وہ دائرے سے نکل جائے گا۔ اسلام کے کسی بھی حکم کا منکر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو نماز کا منکر جو ہے وہ نکلے گا، نماز سے غافل جو ہے اس کے لیے واپس آنے کی گنجائش ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے، جب اس راستے پر گامزن ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناؤں، میں اپنی جو باڈی ہے اور جو اپنی روح ہے اس کو ملا کر ایسا عمل مینوفیکچر کروں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری روح کی غذا بھی بن جائے اور میری جسم کی جو محنت ہے وہ بھی رائے گاہ نہ جائے، وہ بھی کام میں آ جائے۔ دیکھیں آپ محنت کرتے ہیں، وہ ایک ساتھی ہیں ان کو میں نے کہیں بھیجا کسی کام سے، جا کے وہ کوئی چیز لے آئے، 100 روپے کی چیز تھی، وہ لے کے آ گئے، جب وہ لائے تو وہ خراب تھی، تو میں نے کہا یہ تو خراب ہے، میں نے بولا بھائی یہ واپس کر کے اور پھر شکایت کر کے اور اب یہ آئندہ نہیں لے کے آئیں گے اس سے۔
اس نے کہا جی کہ دیکھیں 100 روپے کی چیز آپ نے منگوائی ہے، اس کے پیچھے 150 روپے کا پیٹرول جل چکا ہے، اور اب اس کو خراب چیز کو اگر واپس کرنے جائیں گے تو 150 روپے کا پیٹرول اور جل جائے گا، اس سے اچھا ہے اس چیز کو یہیں پھینک دیں۔ تو بات تو صحیح ہے، اکنامک کاسٹ جو ہے اس کی وہ تو اسی طرح ملے گی، 100 روپے کی چیز کے پیچھے 300 روپے تو خرچ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا جسم جو ہے اس کے جو دن رات ہے وہ کیسے گزر رہے ہیں، ہمارا جسم جو سارا دن لگ رہا ہے، جسم کی بھی تو ایک اکنامک کاسٹ ہے نا، یہ بھی تو ایک مشین ہے جو چل رہی ہے، یہ کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنی سانسیں جو ہے یہ اللہ کے لیے چلتی ہے۔ جتنی دیر یہ اللہ کے لیے چل رہی ہے اتنی دیر سمجھیں یہ کارآمد ہے، جتنی دیر یہ اللہ کے لیے محنت نہیں کر رہا یہ کارآمد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ضرورت کے لیے چل رہا ہے نا، لیکن یہ کارآمد نہیں ہے آخرت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جو گلاس ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ پانی بھر دیں، کوارٹر، 1/4 پانی بھر دیں، تو کسی سے پوچھیں گے بھائی یہ گلاس جو ہے اس کے اندر پانی ہے یہ خالی ہے، تو وہ بولے گا خالی ہے، کوارٹر پانی بھرا ہوا۔ آدھا گلاس پانی بھر دیں نا، کسی سے پوچھیں یہ گلاس بھرا ہوا خالی ہے، کہہ رہے نہیں آدھا بھرا ہوا ہے۔ پورا بھر دیں وہ پوچھیں تو بولے گا ہاں بھائی اس میں تو پانی ہے۔ جو ہمارے سارا دن کا وقت ہے، 24 آور، یہ 24 گھنٹے جو ہم گزارتے ہیں، اس کو رات کو دیکھ لیں، یہ جو 24 گھنٹے ہیں اس میں اللہ کا کام کیا ہے، کچھ کیا ہے، نہ ہونے کے برابر کیا ہے، یا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جسم جو چل رہا ہے یہ کس کام پر چل رہا ہے؟ اگر انسان جو ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر کثیر کرو، ذکرن کثیرہ، کثیر کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ، کثیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ۔ جو کوارٹر گلاس ہے وہ پورے گلاس سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ اسی طرح جو آدھا گلاس ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے؟ اس کو بھی ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے، آدھا تو کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ 3/4 گلاس کو اگر بھر دیں تو ہم کہیں گے ہاں یہ عمل زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے اس کے اندر۔ تو ہمارے جو پورے دن کا معمول ہے اس کے اندر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کم ہے یا زیادہ ہے، ذکرن کثیرہ ہے یا قلیل ہے، یہ ایویلویشن ہمیں خود کرنی ہے۔ جو اعمال ہیں وہ اس جسم سے نکلیں گے اور اس کے پیچھے جو روح ہوگی وہ اس کے اندر اخلاص بنائے گی۔ وہ کیسے بنائے گی انشاءاللہ ہم آگے اس میں بات کو سمجھتے رہیں گے۔ تو جب یہ جسم چلنا شروع ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، روح کے اوپر مجاہدہ آتا ہے، کوئی اور کام کر سکتے تھے یہ اللہ کے ذکر پہ بیٹھ گئے ہیں، جسم جو ہے وہ باہر ہوا کھا سکتا تھا لیکن نماز کے اوپر، جا نماز کے اوپر اکٹھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا سے جو ہے وہ باتیں کر سکتا تھا، سیر کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب اتنی کاسٹ آ رہی ہے ایک چیز کی تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اب جو ہے حملہ ہوتا ہے وساوس کا۔ اب وہ آتا ہے جو جس نے قسم کھائی ہے ہمیں گمراہ کرنے کی، تو وہ عمل کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، عمل ایک ہوتا ہے رحمان کی طرف سے، ایک ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ جب انسان عمل کرنے جاتا ہے، یہ ہمارا عقائد میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک اور شر دونوں کی تخلیق ہوتی ہے، نیک اور شر اعمال دونوں کی تخلیق ہوتی ہے، وہ بندے کی طرف آتے ہیں، بندے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ نیکی والے اعمال کو لے لے یا شر کو لے لے۔ شیطان جو ہے وہ ووٹ کرتا ہے کہ آپ شر والے اعمال کو پکڑ لو،
اور جو رحمان کی طرف سے ایک فرشتہ ہوتا ہے وہ آ کر ہمیں ووٹ کرتا ہے، ہمارا بٹن دباتا ہے کہ آپ نیکی والے اعمال کو پکڑ لو۔ بندے کا نفس جو ہوتا ہے وہ جس چیز کی طرف حاوی ہو جاتا ہے بندہ وہ کر لیتا ہے، یا تو وہ نیکی والے اعمال پکڑ لیتا ہے تو بندہ نیک ہو جاتا ہے، بدی والے اعمال پکڑ لیتا ہے تو بندہ جو ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اعمال جب ہم کرنے نکلتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو وساوس آتے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ رحمان کی طرف سے کچھ جو ہے وہ فیلنگز بھی آتی ہیں، اللہ تبارک کی طرف سے یہ جو ہم اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی کچھ نہ کچھ جزا بھی آ رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں جزائے معجل، فوری جزا۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے سکینہ نازل ہوتی ہے، سکون۔ جب بندہ اللہ کے ذکر پہ لگتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے یا تسبیح کرنا شروع کرتا ہے، مراقبہ کرنا شروع کرتا ہے، یا نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو برائی کی محفل سے نکال کر نیکوں کی مجالس میں لانا شروع کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ انوار کا ظہور ہوتا ہے۔ انوار نور کی جمع ہے نا، نور یعنی روشنی، تو یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نا ایک روشنی کی صورت میں، جس طرح ہم مراقبے میں کرتے ہیں نا کہ انوارات کا جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے اللہ کے ذکر کے انوارات اور تجلیات کا جو نور ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ جو انوارات ہیں یہ نور روشنی ہوتے ہیں، یہ بندے کو دکھا رہے ہوتے ہیں، مطلب نا ایک دور سے لائٹ ہوتی ہے کہ بھائی اس طرف جانا ہے، منزل جو ہے اس طرف ہے، وہ اسٹاپ وہاں پر آ رہا ہے، وہاں پر چلے جائیں، یہاں پر چاہے اندھیرا ہے وہاں پر روشنی ہے۔ تو یہ جو انوارات ہیں یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں کہ یہ جو ہمیں سکون مل رہا ہے، تسبیح کرتے ہیں جناب بڑا سکون آ رہا ہے، بھائی ہم تسبیح پر رک گئے، بھائی صبح اٹھ کے جب بھی تسبیح کرتا ہوں مجھے تو بڑا سکون آتا ہے، میں جو سب کچھ چھوڑ دیا، میں بس صبح اٹھ کے تسبیح ہی کرتا ہوں، باقی سارے اعمال کو اس نے کراس کر دیا، اس نے کہا جی یہ تسبیح کرتا ہوں، مجھے جو ہے صبح بڑی بے چینی ہوتی تھی لیکن اب سکون ملتا ہے، میں اس کو میرے لیے کافی ہے۔ بعض اوقات مراقبے کے اندر کچھ جو ہے وہ انوارات ظاہر ہوتے ہیں، کچھ کو ہوتے ہیں کچھ کو نہیں ہوتے۔ اب وہ انوارات کیا ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کوئی پردے ہٹ جاتے ہیں، کوئی حالات نظر آتے ہیں، یا کوئی روشنی نظر آتی ہے، یا دل کو عجیب کوئی سکون کی کیفیت، جو بھی ہوتا ہوگا جس کے ساتھ ہوتا ہوگا اس کو پتہ ہے، حضرت آپ کو بتائیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے اس میں، بندے کو پھر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کتنی دیر مراقبہ کر رہا ہوں۔ پھر وہ ہم جو گھڑی دیکھتے ہیں نا کہ آج 5 منٹ، کل 6 منٹ اور پرسوں 7 منٹ کا ارادہ ہے، اس کے اندر بندہ جو ہے وہ پھر گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، اس کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ آج جو ہے وہ مراقبہ 1 گھنٹہ ہوا ہے یا 2 گھنٹہ ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو اس فیلنگ کی، جو اس کو روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، جو اس کو سکون آ رہا ہوتا ہے دل کے اندر یا اس کی طبیعت کے اندر، اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ باقی اعمال کو بھی ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے جی یہ جو سکون مل رہا ہے نا بس میرے لیے تو یہ کافی ہے، میں تو باقی نہیں بھائی، میں تو دن میں 1 گھنٹہ مراقبہ کر لیتا ہوں، اللہ کا شکر میرا دن اچھا گزر جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، یا یہ جو سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے، یا یہ جو کچھ حضرت آپ کو انشاءاللہ کبھی بتائیں گے کہ یہ جو کچھ مکاشفات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، مطلب پردے ہٹ جاتے ہیں، لوگوں کو کشف ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ رکنے والی نہیں ہوتی، یہ ایک گائیڈنس کی لائٹ ہوتی ہے۔ جیسے آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ بولتے ہیں جہاز کی جو اگر حادثے کی صورت میں جہاز کی سیٹ کے درمیان لائٹیں نظر آئیں گی جو آپ کی راستے کی طرف رہنمائی کریں گی، جہاز کے دروازوں کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گی، تو یہ وہ لائٹیں ہوتی ہیں۔ یا روڈ پہ جو ہم چلتے ہیں تو وہ کیٹ آئیز لگی ہوئی ہوتی ہیں،
جب لائٹ پڑتی ہے تو ان کے اوپر ہماری اچھا لائٹ ہم مار رہے ہوتے ہیں، صبح کے وقت وہ لائٹیں روشن نہیں ہوتی، وہ جو کیٹ آئی ہوتی ہے جو روڈ کے بیچ میں جو لگی ہوتی ہے، جو راستہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس گاڑی کا ٹریک یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ لائٹ ہماری گاڑی کی لگتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو کے ہمیں بتا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک ریفلیکشن اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے کہ تمہارا عمل جو ہے یہ اچھا ہے، مقبول ہے، تم صحیح راستے پر جا رہے ہو۔ لیکن حقیقت اس عمل کی یہ ہے کہ وہ جو امر ہے، یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہ تمہیں گائیڈنس دے رہی ہے کہ تمہارا راستہ صحیح ہے، تم آگے جا رہے ہو۔ اگر ہم کسی ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ہمیں بیچ میں جو ہے وہ گاڑی کی لائٹ سے وہ کیٹ آئیز روشن ہو جاتی ہیں، ہم بولتے ہیں ارے یار کیا روشنی ہے، کتنا اچھا منظر ہے، ادھر ہی رکو تصویریں وغیرہ لیتے ہیں۔ رکنا ہمیں وہاں پر نہیں ہے، وہ راستے کی طرف رہنمائی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ وہ یہ جو امور کچھ صادر ہو جاتے ہیں، کچھ ظہور ہو جاتا ہے انوارات کا، اس کے اندر اس کو کافی نہیں سمجھنا، بلکہ ان کو جو ہے وہ راستے کی رہنمائی کی بتیاں سمجھ کے اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے جانا ہے کہ ہاں جو کام پہ میں لگا ہوا ہوں یا جو مجھے لگایا گیا ہے وہ کام صحیح ہے، دل کی تسلی کر کے آگے بڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں اس کے اندر انشاءاللہ اب یہ جو باب ہے ہمارا عمل کے اخلاص کے بارے میں، اس کے اندر ابھی تفصیل آتی رہے گی، کہیں ہم انشاءاللہ رکیں گے نہیں۔ یہ الگ الگ اقوال ہیں جن کو ایک کہتے ہیں نا ایک سیریز کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کہ فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو مثل چکی کے گدھے کے ہوگا کہ چکی میں چلتا ہے اور جو اس کے سیر کی ابتدا ہے وہی اس کے سیر کی انتہا ہے، لیکن مخلوقات سے خالق کی طرف سیر کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک انتہائے سلوک تیرے پروردگار تک ہے۔ اب جناب عمل کے بارے میں علم کے ذریعے جان بھی لیا، اللہ کی رحمتوں کو پہچان بھی لیا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو رب معاف کر دے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ عمل کے اندر اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے، اور عمل کے اندر جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں اللہ کی طرف سے گائیڈنس بھی ملتی رہے گی، یہ نہیں کہ بس اندھیرے رستوں پر چلنا ہے، اللہ کی طرف سے روشنیاں نظر آئیں گی، چھوٹے چھوٹے انوارات نظر آئیں گے کہ ہاں یہ ہم سیدھے رستے پر جا رہے ہیں۔ لیکن وہ عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہو، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کئی کئی سال، اللہ معاف کرے مجھ جیسے لوگوں کو تو نظر بھی بہت کم آتا ہے یا نہیں بھی آتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو بہت جلدی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اخلاص ہوتا ہے، وہ چاہت ہوتی ہے، وہ تڑپ ہوتی ہے عمل کو کرنے کی، اللہ تک پہنچنے کی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آدمی چلنا شروع ہو جائے، پھر آگے اپنے آپ کو ایک موومنٹ پہ لگا لے، تو پھر ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح وہ چکی کا گدھا ہوتا ہے، وہ چکی ہوتی ہے نا آٹا پیسنے والی، تو اس کے کیا ہوتا ہے سرکل کے اندر جو ہے نا اس کو وہ اس نے چکی کو چلنا ہوتا ہے، تو آگے گدھے کو باندھتے ہیں، اس کے آگے گھاس کو باندھ دیتے ہیں، وہ گدھا جو ہے وہ گھاس کی تلاش میں وہ آگے چلتا رہتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ چکی گھومتی رہتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے میں گھاس کی طرف جا رہا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ گول گول دائرے میں ہی گھوم رہا ہوتا ہے، اور وہ اس سے چکی جو ہے وہ آٹا پیس رہی ہوتی ہے۔ وہ جو گدھا ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک چلتا ہے، اور شام کو وہیں ہوتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ عمل ایسا نہ ہو یا ایسے دھوکے میں نہ ہم پڑ جائیں کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر آ کر رک جائیں۔ وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جتھے دی کوتی ہوتے ہی آن کھلوتی۔ یہ اردو کے اندر ہے کہ جو چکی کا گدھا ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک گھوم گھوم کے وہیں آ کر رک جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بتانا کیا چاہ رہے ہیں، ایک مخلوق سے سفر کر کے دوسری مخلوق پر جا کے رکنا نہیں ہے۔ ایک مخلوق کیا
مثلا عمل کیا کیا کہ دنیا کو چھوڑا، ٹھیک ہے، دنیا کیا ہے؟ مخلوق ہے نا اللہ کی، دنیا جو ہے خالق کی مخلوق ہے، جو جس کو ایک دن فنا ہے، ہر مخلوق کو ایک دن فنا ہے، تو یہ دنیا جو ہے اس میں بھی تباہ ہونا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑا اور ہم آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ جب آگے بڑھنا شروع ہوئے تو ہمیں انوارات نظر آنا شروع ہوئے، ہم ان انوارات کے چکر میں پڑ گئے۔ وہ جو انوارات ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق کو چھوڑا اور دوسری مخلوق کے چکر میں پڑ گئے۔ کہنے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے کہ جہاں سے چلا تھا وہیں آ کے کھڑا ہو گیا، کہ مخلوق کو چھوڑا تھا اور مخلوق کے چکر میں ہی آ کے پھنس گیا۔ مقصد کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ مخلوق کو چھوڑتا اور خالق کو پکڑ لیتا، خالق کو پا لیتا، رب کی طرف پہنچ جاتا۔ اب وہ رب کی طرف پہنچنا کیسے ہوگا؟ کہ اس کے اندر وہ یہی بات آتی ہے پھر کہ نیت کے اندر اخلاص پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب نیت میں اخلاص ہوگا تو محنت اس طرف جائے گی کہ اس کا جو منبع ہوگا یا اس کا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ پھر بندہ کہے گا کہ میں اس کے اندر اور کچھ نہیں چاہتا، میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں، میں نے جانا ہے اپنے رب کی طرف، اپنے ہر عمل سے اپنے رب کی طرف بڑھنا ہے۔ ہم نے کل بات کی تھی نا کہ رب سے عشق، عشق الہی، یہ جو عشق الہی ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے نا، پھر وہ نہ ثواب دیکھتا ہے، نہ فتویٰ دیکھتا ہے، اور نہ ہی تقویٰ دیکھتا ہے۔ کہتا ہے بس میں نے محبوب کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، اور پھر رب کا جس کو عشق الہی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت تو پھر کوئی نہیں۔ عشق الہی آئے گا کیسے؟ یاد رکھیے کہ وہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا۔ ایک کتاب ہے، اس کے اندر علوم ہے، اب اس علوم کو آپ پانی میں گھول کر وہ پی لیں پانی، وہ علوم آپ کے اندر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جو کلام اللہ ہے، یہ کتاب ہے، اس کو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹیکلٹی ہے، جو احادیث اور سنت ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس کے شعاؤں سے معائنہ نہیں کریں گے، اس کا یقین کریں اس کتاب تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کتاب کی جو باریکیاں تو دور کی بات ہے، جو اس کی صاف آیتیں ہیں ان تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ جانچنا پڑے گا اس پر، استعمال ٹارچ جو کرنی پڑے گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے، پھر آدمی اس قرآن تک پہنچ سکتا ہے۔ ورنہ اس قرآن کو جو ہے رکھ دیں صبح سے شام تک پانی میں اور گھول کر پی لیں، یا ایسا نہیں کیا الحمدللہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مقصد جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے، کسی بھی عمل سے، بات عمل کی ہو رہی ہے، کسی بھی عمل سے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر بندہ دنیا کو چھوڑ رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مسجد کے اندر، آج منڈے کا دن ہے، کاروباری دن کا آغاز ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے کاروبار جو ہے نا وہ اس کی چمک بھی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، صبح سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے، یہ آج اس بھی صبح اٹھا ہے تو موبائل کے اندر میسج بھرمار تھی۔ پھر اب صبح اٹھ کے کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے میسج پڑھ لیتے، کوئی ڈیسیشنز وغیرہ لے لیتے ہیں، اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ آنکھیں جب کھلی تو سارے جو ہے وہ ٹوپی داڑھی والے حضرات نظر آئے، پڑے ہوئے ہیں سب اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے۔ آنکھ میں تھوڑی سی غیرت آ گئی، آدمی اٹھا، جا کے وضو کیا، نفل کی تیاری کی، کچھ نفل پڑھ لے آدمی، اس کے بعد کام کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہاں سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، دنیا باہر چیخ چیخ کر ہمیں بلا رہی ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں ہمیں جو ہے وہ بس تھوڑا سا آرام مل جائے گا، یہاں ہمیں
کوئی جو ہے وہ کھانا پینا ہماری مرضی کا مل جائے گا، یہاں ہمیں جو ہے بستر جو ہے وہ ہماری نرمی کا مل جائے گا، یا ہماری یہاں پر کچھ مرضی چل جائے گی جو مجھ جیسے لوگوں کی گھر پہ نہیں چلتی۔ تو ایسی مرضی بعض لوگ مثلا یہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے، ایسے ہر ایک کا یہ نہیں ہے۔ کل بھی حضرت نے اس بات سے منع کیا تھا۔ مرضی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ہوتی ہے رضا، تو کسی کی رضا میں جو وقت گزرے تو وہ اس کی مرضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی رضا میں گزرے گا تو اپنی مرضی ہوگی، کسی کی رضا میں گزرے گا تو وہ کسی کی مرضی ہوگی۔ تو یہ جو ہم دنیا کو چھوڑ کر، اپنے کام کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، ساری مخلوق کو چھوڑ کر، اور ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، اور یہاں پر اگر ہمارا حاصل کچھ اور ہے تو جان لیں اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ اگر کسی اور چیز کو پانا چاہ رہے ہیں نا، اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو پانا چاہ رہے ہیں، میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، میں جو ہے وہ یہاں سے جاؤں تو میرے کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے، میری اولاد جو ہے وہ اچھی ہو جائے، میرے لوگ جو ہے میری عزت، کچھ بھی چاہے اچھی سے اچھی چیز ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ بات ابھی آگے آئے گی، ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ کچھ بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مخلوق سے نکل کر مخلوق کی طرف نہیں جانا۔ عمل اس لیے ہو کہ میں عمل کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے، میں نے اپنے رب کی رضا پانی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی کئی بیویاں تھیں، تو ایک بیوی سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ اچھا، وہ جو بیوی تھی وہ عام گھرانے کی تھی، اور باقی جو اس کی بیویاں تھیں وہ تھیں بڑے بڑے خاندانوں کی، بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں۔ اب بادشاہ جو ہے وہ جو عام گھرانے والی تھی اس سے محبت کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ یہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا خاندان اور ہمارا تو حسن اور جمال اور یہ وہ عام سی ہے، اور آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کہہ رہے اس کی وجہ ہے۔ انکا جی کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے میں بتاؤں گا تمہیں۔ بادشاہ ان سب کو جو ہے اپنی بیویوں کو لے کر اور گیا خزانے والے کمرے میں۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آج سب تم لوگ یہاں موجود ہو، جس چیز پر ہاتھ رکھ دو وہ چیز تمہاری، لے لو، جس چیز پہ ہاتھ رکھ دو کہ وہ چیز تمہاری، کرو، جمع کرو اپنے لیے۔ اب کسی جو بیوی تھی اس نے جو ہے وہ بادشاہ کا جو وہ تاج پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کوئی موتیوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جو بڑا سا وہ اسٹوریج پڑی ہوتی ہے وہ مرتبان ہیرے جواہرات کا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جو عام والی بیوی تھی اس نے جا کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ نے کہا کتنی بیوقوف ہے، اس نے جا کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ہیرے جواہرات تو یہ آس پاس پڑے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ ان سب نے تو اتنے ہیرے جواہرات لے لیے، تو نے تو میرے اوپر ہاتھ رکھا، تجھے کیا ملا؟ اس نے کہا جس کو بادشاہ مل گیا اس کو یہ سب، اس کو تو سب کچھ مل گیا، اس کو پھر کیا چاہیے؟ ایک مٹھی میں کتنے جواہرات آ جائیں گے، ایک بوری کے اندر کتنا سونا آ جائے گا، جس کو بادشاہ مل گیا اس کو تو پوری مملکت مل گئی۔ یاد رکھیں ہماری جو عمل کی دوڑ ہے وہ کس طرف ہونی چاہیے؟ وہ حقیقی بادشاہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جس کو وہ بادشاہ مل جائے گا اس کو سب کچھ مل جائے گا، پھر اس کو ضرورت نہیں پڑے گی مانگنے کی۔ میری اولاد میری تابع دار ہو جائے، میرا کوئی کام ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرا کام ایسا ہو جائے، میرا کام ویسا ہو جائے، پھر وہ جو دعائیں ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بندہ جو ہے وہ اس چیز سے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لوگ آ کے اس سے پھر دعائیں کرواتے ہیں، بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ بندہ کہتا ہے میں دعا کر دوں، میں دعا، میری دعا میں ایسا کیا ہے؟ اور لوگ آ کے اس سے بار بار دعائیں کراتے ہیں، اللہ نے آپ کی دعاؤں میں قبولیت رکھی، آپ دعائیں کرتے ہیں۔ بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے ہر چیز سے، جو اس اللہ بے نیاز کی طرف چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی طرف بڑھنے والا بنائے، اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل کی جو محنت ہے وہ ایسی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کی ہو،
مخلوق سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی جو اور مخلوقات ہیں ان کی طرف جانے والی نہ ہو۔ انشاءاللہ عمل کے اوپر یہ باب جو ہے ابھی جاری ہے، اس کے اندر اعمال کو بنانے اور پھر اعمال کو بچانے یعنی محفوظ رکھنے کے جو اقوال ہیں، اقوال زری ہیں۔ اقوال زنی، اقوال زنی کا کیا مطلب ہے؟ اخبار جہاں نہیں پڑھتے تھے؟ ہیں گولڈن ورڈز ہیں یہ جو تصوف کے گولڈن ورڈز ہیں، یہ انشاءاللہ کل شروع میں 2 منٹ آپ کے اس بات پر لیں گے کہ یہ جو اکمال الشیم کتاب ہے اس کی اہمیت جو ہے، یہ ہمارے جو یہ تو 700-750 سال پہلے کی کتاب ہے، لیکن اس کی اہمیت جو ہے یہ ہمارے جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو بزرگ گزرے ہیں یا ابھی کے جو بزرگ ہیں ان کے ہاں کتنی ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ جب اس آجز نے پڑھنا شروع کی تو شروع کے 90 صفحے جو ہے صرف اس کتاب کا تعارف ہے۔ جس بزرگ نے اس کتاب کو پڑھا ہے اس نے اس کتاب کے بارے میں کچھ لکھا ہے، اس کو پڑھ کے کیا کیا حاصل ہے۔ شروع کے 90 صفحے جو ہیں، مطلب 90 صفحے کا مطلب کہ 200 صفحے کی تو کتاب ہے، آدھے سے زیادہ تو لوگوں نے اس کی اپریسیشن لکھی ہے۔ انشاءاللہ یہ گولڈن ورڈز جو ہے انشاءاللہ کل اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دے گا اور اپنے تک پہنچا بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کے حالات کو بدل دے اور ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہی مقصود رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔